اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، جب جنگ کا قانون تھا، جنگ کا اصول ہے کہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ میں علم بردار ہوتا ہے. اب جس شہادت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ناظرین کرام، وہ کوئی عام شہادت نہیں ہے. وہ شہادت ہے جناب عباس کی شہادت ہے، علمدار حسینی کی شہادت ہے، حسینی فوج کے علم بردار کی شہادت ہے. جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، جب تمام گھر والے بھی شہید ہو گئے، بھوک ہے، پیاس ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اور صبح سے شام تک گھر والوں نے صرف لاشیں ہی لاشیں دیکھیں. بیویوں کی ایک آخری امید ہے، ایک آخری آس ہے، وہ جناب عباس ہے. جناب عباس امام علی مقام کے پاس جاتے کہ مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میری فوج کے علم بردار ہو. جناب عباس نے بائیں جانب دیکھا، جناب عباس نے دائیں جانب دیکھا، جناب عباس نے سامنے کی جانب دیکھا، ایک نظر پیچھے ڈالی اور کہا کہ مولا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ امام نے کہا کہ عباس، میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟ گویا شاید امام علی مقام یہ بات جانتے تھے کہ اگر عباس کو لڑنے کی اجازت دے دی تو یہ منظر بدل جائے گا. اتنے میں جناب سکینہ پانی کا مشکیزہ لے کر آئیں اور کہا کہ جانے دیجئے چچا کو، چچا پانی لے آئیں گے. امام علی مقام نے ایک نظر اپنی شہزادی پر ڈالی اور شاید فرمایا ہو کہ آج تم چچا کو جنگ پر بھیجنے کی اصرار کر رہی ہو، کل بھی چچا نہیں ہوگا تو تماچے پڑیں گے، تب یہ چچا بہت یاد آئے گا. الغرض قصہ مختصر، امام نے عباس کو جنگ کی اجازت تو نہ دی اور کہا کہ عباس، بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی لے آؤ. اب عباس نے مشکیزہ تھاما ہے، عباس نہر فرات کی جانب جا رہے ہیں. عباس نہر فرات پر پہنچے، مشکیزے کو بھرا مگر خود پانی نہ پیا. کیوں؟ کیونکہ حسین کے بچے پیاسے. عباس واپس ہوئے، عباس جانب خیمہ ہے، بچوں کی نظر علم پر لگی ہے، علم آہستہ آہستہ آگے آ رہا ہے. عباس کا جلال ایسا کہ کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے. اتنے میں ایک شقی القلب نے چھپ کر جناب عباس پر وار کیا. عباس کا ایک بازو کٹ کر الگ ہو گیا. کچھ لمحے گزرے تھے کہ جناب عباس پر ایک اور حملہ ہوا اور جناب عباس کا ایک اور بازو قلم ہو گیا. اب خیموں پہ جانب بچوں کی نظر لگی ہوئی ہے. اب علم آہستہ آہستہ بچوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے. اتنے میں ایک اور حملہ ہوا اور جناب عباس کے ماتھے پر، جناب عباس کے سر پر ایک غرز لگا. غرز کا لگنا تھا کہ آپ سنبھل نہ سکے اور گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گئے. بچوں نے مشکیزوں کو توڑ دیا. کیا میں جناب سکینہ نے کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، بس چچا واپس آ جائے. عباس نے آواز دی، صدا بلند کی کہ امام، میرا آخری سلام لیجیے. امام علی مقام بھائی کی جانب دوڑے ہیں اور عباس کا وقت شہادت اب قریب ہے. مولا نے کہا کہ امام علی مقام نے کہا کہ عباس، ایک چیز مانگتا ہوں، دو گے؟ امام عباس نے کہا کہ مولا حکم کیجیے. امام نے کہا کہ عباس، آج تک تم نے ہمیں بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہے، آج تک تم نے ہمیں آقا کہہ کے مخاطب کیا ہے. ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دو.
جناب عباس نے کہا کہ مولا میری آنکھوں میں اس وقت مٹی جمائے، میرے ہاتھ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا، میری آنکھوں سے مٹی صاف کر دیجیے اور میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائیے گا، کیونکہ جناب سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہیں اور میں ان سے کہہ کر آیا تھا کہ میں پانی لے کر آ رہا ہوں۔ قصہ مختصر کہ جناب عباس بھی شہید ہو گئے، قتل دریا پر علمدار ہوا، پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی۔